سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، یقیناً مقصد کے لیے بھیجا۔ اس دنیا میں مقصد پر چلتے ہوئے ہر بندہ جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی رہے۔ اور جو لوگ علم جانتے ہیں، جن لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے طریقے کیا ہے، وہ پھر بھی کوشش کرتے ہیں۔ جن کو اتنا علم نہیں ہوتا، وہ کام بھی کرتے ہیں، شکوک و شبہات میں بھی مبتلا رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہم سے راضی ہیں، کہ پتہ نہیں ہے ہم تو بڑے گناہگار ہیں، پتہ نہیں میرا عمل قبول ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا، ہم تو بڑے ہی عام لوگ ہیں، ہم تو دنیا دار ہیں، ہمارے لیے کوئی نیک لوگ ہی دعا کرائیں۔ مطلب یہ کچھ جو عام لوگ ہیں ان کا زیادہ تر کانسیپٹ یہ ہوتا ہے۔ کچھ ان سے بھی غافل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چلیے دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ جب بلائیں گے تو کریں گے نیک عمل۔ اور کچھ ان سے بھی اگلے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا ایک بار ملی ہے، ایک دفعہ زندگی ملی ہے، جینے کے لیے ملی ہے، تو جو چاہے کرو۔ تو بہرحال جو وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، تو پھر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ہر انسان کے دل میں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے، کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم سے ہمارے رب راضی ہے کہ نہیں، یعنی ہمارے کس عمل سے راضی ہے، کس عمل سے ناراض ہے، کہ کیسے ہم پتہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وحی کا سلسلہ تو رک گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے لیے آسمانوں سے یہ سلام آیا ہے، یہ پیغام آیا ہے، آپ کے لیے یہ میسج آیا ہے کہ آپ مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ، آپ کے لیے یہ بات آئی ہے۔ لیکن یہ کہ اب وہ سلسلہ رک گیا، جبرائیل علیہ السلام کا کی آمد کا سلسلہ رک گیا، تو اب کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے، اللہ کا سب سے بڑا جو ان کی طرف سے ایک یادگار اور ان کی طرف سے جو کتاب ہدایت ہے، جو کہ قرآن عظیم الشان ہے، جو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ ہم تک پہنچا ہے، یہی قرآن عظیم الشان ہے جس کو ہم کھولتے ہیں اور اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ ہمارے کس عمل سے اللہ راضی ہے، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں۔ ویسے تو بہت سارے اعمال ہوتے ہیں جن کو اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اگر وہ اعمال ہماری زندگی میں ہیں، ہم کسی بھی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ یہ اللہ کی رضا والے کام ہیں اور ان کو ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ تو اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ وہ کون سے اعمال ہیں؟ ویسے تو بے شمار اعمال ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی اعمال ہے، لیکن یہ کہ یہ بھی ضرور ان اعمال کا حصہ ہیں جن کو اگر ہم اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے امید ہم کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہیں، تو ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ اب پھر دعا ہوتی ہے کہ پروردگارہ قبول فرمانا۔ تو ان اعمال میں سے کون کون سے اعمال ہیں جو اگر ہماری زندگیوں میں ان کی روشنی ہے اور ہماری زندگیوں میں ان اعمال کی موجودگی ہے، تو ہم تسلی کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کی رضا کے راستے پر ہم ہیں الحمدللہ۔ لیکن اب کیا کرنا ہے؟ استقامت کی دعا اور ان اعمال کی قبولیت کی دعا۔ اب چلیے جی، آپ اپنا جائزہ لیجئے گا، اپنے اندر غور کیجئے گا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرے اندر، آپ کے اندر کیا یہ اعمال ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو آج ہی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں ان اعمال کی ان کو سرانجام دینے کی توفیق عنایت فرمانا۔ تو اللہ کی رضامندی کے حصول کے کئی اسباب، بے شمار ذرائع۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہر مسلمان کا ایک عظیم ترین مقصد بھی ہے۔ جو بھی مسلمان اللہ کو دل و جان سے اپنا رب مان لیا، اسے اللہ کی رضامندی
اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے طریقے جاننے، سمجھنے اور اپنانے کا اہتمام بھی اور فکر بھی کرنی چاہیے۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی سب سے بڑی علامت اللہ کی توحید کا اقرار اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی ہے۔ البتہ چند یہ نشانیاں جن کا کہ ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، اگر وہ ہماری زندگیوں میں ہیں تو انشاءاللہ ہم امید کر سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلی نشانی جن سے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں، پہلی نشانی ہے، سب سے بڑی بنیادی علامت وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جس سے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، وہ ہے ہر حال میں الحمدللہ کہنا نہیں، سمجھ کے کہنا، اللہ کا شکر گزار بن کے رہنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، یعنی شکر گزار بندہ ہو کر رہنا۔ اس کو ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ بڑا چھوٹا سا لفظ لگے، ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہاں ہم الحمدللہ کہتے تو ہیں، ہم الحمدللہ کہتے ہیں، یہ وہ ہے جو جس طرح انشاءاللہ ہم کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، لیکن پھر شکایت کی ایک لسٹ ہوتی ہے۔ جس طرح کہ ہم کہتے ہیں نا انشاءاللہ ہم کریں گے، وہ کام نہیں ہوتا۔ تو الحمدللہ صرف ایک جملہ کلمہ نہیں ہے، الحمدللہ اپنے اندر بہت بڑا معنی یہ لفظ رکھتا ہے۔ الحمدللہ 2 الفاظ، تو جب ہم یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، اور قرآن کا آغاز بھی اللہ پاک نے اسی سے کیا، الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کے آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے تم پر لازم اور واجب ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں قرآن عظیم الشان دیا، اور میرا شکر ادا کرو میں نے تمہیں زندگی کا اب ڈھنگ میں سکھا رہا ہوں، میرا شکر ادا کرو میں نے تمہیں کتاب ہدایت دے دی، تم بھٹکنے سے بچ جاؤ گے، رسوا ہونے سے بچ جاؤ گے، ذلیل ہونے سے بچ جاؤ گے، کسی کے دروازے پہ پڑنے سے بچ جاؤ گے، میں نے تمہیں دے دیا کہ میری بندیوں تمہیں میں نے یہ قرآن عظیم الشان دے دیا، اور اس میں تمہیں خزانہ ملے گا، ہیرے جواہرات ملیں گے، دنیا ملے گی، آخرت ملے گی، تو تم کہو الحمدللہ رب العالمین۔ تو کوئی اگر کسی کے اندر یہ جملہ ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، لیکن پھر بندہ دیکھتا ہے اپنی زندگی کے اندر جھانکتا ہے تو ہر ایک کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی زندگی کے مسائل کیا ہیں، مختلف مسائل، حادثات، بیماریوں سے دوچار ہونا، حالات کا گھیراؤ، تنگی، رزق کی تنگی، اولاد کی آزمائش، صحت کی آزمائش، رشتوں کی آزمائش، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اتنا گھیراؤ ہو گیا کہ اتنی گھٹن ہو رہی ہے کہ سانس لینے کی بھی جگہ نہیں ہے، کہ سانس رک جائے گی، کہیں ہم مر نہ جائیں، ایسے حالات آتے ہیں، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ تو وہاں پر جا کر پھر سوچ آتی ہے کہ میں تو بہت ہی بد نصیب ہوں، بد قسمت ہوں، میری زندگی میں مسائل ہی مسائل ہیں، فلاں کی زندگی کو دیکھیں، وہ کچھ بھی نہ کرنے کے باوجود سب کچھ اس کو میسر ہے، میری زندگی کو دیکھیں، سب کچھ کر کر بھی خون کے آنسو روتے ہیں ہم۔ یہ اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں نا، ان کو سامنے رکھتے ہوئے واقعی میں ہمیں سوچ آتی ہے کہ دیکھیں میری زندگی میں یہ بھی کمی ہے، وہ بھی کمی ہے، وہ بھی کمی ہے۔ چند چیزوں کی خواہشات ہم اپنے اندر پالتے ہیں، وہ جب مل جائے اگلی خواہشات ہوتی ہیں جو جنم لیتی ہیں، جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو جب وہ خواہشات کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو خود کو ہم بدقسمت سمجھنے لگتے ہیں۔ جب بہت عرصے سے ایک دعا مانگتے ہیں، اس دعا کی قبولیت نظر نہیں آتی بظاہر، ہم خود کو بدقسمت سمجھنے لگتے ہیں، گناہ گار سمجھنے لگتے ہیں۔ اور جب کوئی کسی کو دیکھتا ہے کہ اس کا جو ایک دنیاوی نظریے کے مطابق اس کے پاس ہر وہ کچھ ہے جو دنیا کے
ہاں جو ہے دنیا داروں کے ہاں، دنیا والوں کے ہاں ایک انہوں نے وہ آئیڈیلائز کیا ہوا ہوتا ہے نا کہ یہ ملے، وہ کہتے ہیں یہ خوش نصیب ترین انسان ہے، باقی جو وہ ہے اللہ اس کے اوپر رحم کرے، اس کی کمی پوری کرے، یہی ہوتا ہے، اس کے اندر تو کمیاں ہیں وہ پوری ہو جائے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے ایک انسان دنیا میں فنا ہونے کے لیے آیا ہے، اب اس فنا کی کمی کو کوئی پورا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ دنیا میں کوئی بھی آئے گا، حسین بھی آئے گا، مالدار بھی آئے گا، ذہین اور فتین بھی آئے گا، سمجھدار بھی آئے گا، خاندانی بھی آئے گا، لیکن ان میں سے ہر ایک کو ایک ٹائم کے اندر آ کے فنا ہے۔ تو اب یہ جو موت اس کو آنی ہے، اس کمی کو جو کہ وہ ادھر تھا اور کہاں چلا گیا، سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا، اس کو کوئی پوری کر سکتا ہے؟ یہ کمی پوری کر سکتا ہے؟ نہیں کوئی کر سکتا، کیونکہ انسان کو زوال ہے، رب العالمین کو بقا ہے۔ وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، کل من علیہا فان ویبقا، یعنی کل من علیہا فان۔ تو یہ جو کمی جب ہم کہتے ہیں دنیا میں کچھ چیزوں کی وجہ سے، وہ بھی بظاہر لوگوں کو لگتا ہے اللہ کی بے بہا حکمتیں ہوتی ہیں کہ اس کو یہ کیوں ملا اور اس کو یہ کیوں نہیں ملا، لیکن اس کو دنیا کی نظر کہتی ہے کہ اس کے اندر یہ کمی ہے، اللہ اس کی کمی پوری کر دے۔ لیکن پھر جو حقیقت میں کمی ہے وہ کمی ہے جو ایمان والے کے لیے، جو آخرت میں سے اس کا کٹ گیا۔ باقی اس دنیا میں سب سے بڑی کمی ہے کہ اس کو فنا ہے، اس نے نہیں ہمیشہ کے لیے جینا، اس نے نہیں ہمیشہ کے لیے جوان رہنا، اس نے نہیں ہمیشہ کے لیے لائق اور ذہین و فتین رہنا، اس کے اندر نہیں ہمیشہ کے لیے صلاحیتیں رہنی۔ اس کمی کو کون پورا کر سکتا ہے؟ تو پھر اللہ نے فرمایا ہمیں ڈیزائن کر کے ہمیں ہماری زندگی میں حالات رکھ دیے اور ہمارے سامنے ایک میدان رکھ دیا کہ تم اب چلتے چلے جاؤ، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ مراحل سے گزرتے چلے جاؤ، حالات پیش آتے چلے جائیں گے۔ تو ان تمام مسائل میں رہتے ہوئے یہ تمہیں پیش آئیں گے۔ تو جب ہم بیمار ہوتے ہیں یا کوئی چیز کھو دیتے ہیں یا کوئی لا علاج کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، یعنی اس کا علاج مشکل ہوتا ہے، تو کیا اس مشکل وقت میں ہم الحمدللہ کہتے ہیں ماشاءاللہ وہ لوگ؟ تو یہ تو نشانی ہے نا، یہ اس لیے اپنے آپ کو اس چیز کے سامنے رکھ کے دیکھنا ہے ہمیں۔ تو اس وقت کیا ہم الحمدللہ کہتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو لاشعوری طور پر الحمدللہ کہتے ہوئے پاتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کلمہ قرآن عظیم الشان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد پہلی آیت ہے۔ اسی کلمہ الحمدللہ سے سورہ فاتحہ کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد 33 بار الحمدللہ پڑھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ اللہ کا بھی یہی ارشاد ہے اسی قرآن عظیم الشان میں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے تو تمہیں اور بھی دیں گے، تمہیں مزید عطا کریں گے۔ تو اس لیے جس بندے کو شعوری طور پر اس کی عبادت کے پہلو کو جانتے ہوئے، اس کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے دل و جان سے الحمدللہ کہنے کی عادت ہو اور اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلے شعوری طور پر، اور اگر کسی کی زبان اکثر اوقات اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے کوئی، تو پھر جان لیں وہ کہ وہ ایک خوش نصیب انسان ہے، وہ ایک خوش قسمت انسان ہے، وہ ایک لکی انسان ہے جس کو اللہ یہ توفیق عطا کر رہے ہیں کہ وہ ذات جس نے اس کو ہر لمحہ الحمدللہ کہنے کی توفیق دی ہے، وہ اللہ اس سے راضی ہے، وہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے؟ وہ اللہ اس سے راضی ہے۔
کیونکہ اللہ رب العالمین کسی کو اس وقت تک الحمدللہ کہنے کی توفیق نہیں دیتے جب تک کہ وہ اس سے راضی نہ ہو۔